ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم بارك لنا فيما قدر لنا. اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتنا في قبرنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن مجید پر غور کرتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیں. اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا جو راستہ ہے وہ روشن کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ روشن کر دیں. ہمارا مقصد قرآن مجید پڑھ کے ہدایت لینا ہے. آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے سورۃ البقرہ آیا نمبر 263 سے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرح صدری فرمائیں. ہم سب کا پڑھنا، ہم سب کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے. آمین الہی آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے. قول معروف، اچھی بات کہنا. ومغفرۃ، اور درگزر کرنا. خیر، بہتر ہے. من صدقۃ، ایسے صدقے سے.
یتبعها اذا، پیچھے اس کے تکلیف دہ بات ہو. واللہ، اور اللہ تعالی غنی، بے نیاز ہے، حلیم، حوصلے والا ہے. پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا صدقہ دے کر احسان نہیں جتلانا، تکلیف نہیں دینی. اور اس آیت میں فرمایا گیا ہے آپ کی ایسی حالت ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، تو جواب بھی آپ نے نرم لہجے میں دینا ہے. سختی کرنا، ڈانٹنا، جھڑکنا شریعت میں ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. کسی کو ایسا کہنا تمہارا تو پیشہ ہی ہے مانگنا، تمہارا تو روز کا کام ہے مانگنا، یا ہٹی کٹی ہو، کما سکتی ہو، کما سکتے ہو، محنت مزدوری کر لو، ایسے نہیں کہنا. قول معروف، اچھی بات کہنا، نرمی سے گفتگو کرنا، شفقت سے بات کرنا، یا کوئی دعائیہ کلمات سے جواب دے دینا، اچھی بات کہنا. قول معروف سے کیا مراد ہے؟ قول معروف سے مراد پاک کلام ہے. جیسے کوئی ضرورت مند آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ اس کو کہہ دیں اللہ یرزقنا و ایاکم. اگر آپ عربی میں نہیں کہہ سکتی تو آپ اردو میں کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دے. اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کشادگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کشادگی عطا فرمائے. قول معروف، اچھی بات کہنا، اچھے الفاظ میں مانگنے والے کو جواب دینا. آپ دیکھیں، میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندوں کا کتنا احساس ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قول معروف، دے نہیں سکتے تو گفتگو بھی اچھی کرو. قول معروف، اچھی بات کہو. اچھی بات سے نا دل کو خوشی ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ انسان پسند ہے جو دوسروں کو خوشی پہنچائے. تو اچھی بات کہنا جس سے دوسروں کو خوشی محسوس ہو، دعائیہ کلمات کہہ دینا جس سے دوسرے کے دل کو تسلی ہو جائے، یہ بھی صدقہ ہے. قول معروف، جیسے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا صدقہ ہے نا، اسی طرح اچھی بات کسی کو کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور پھر ومغفرۃ، اور درگزر کرنا، مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا اور درگزر کرنا. درگزر کے دو مفہوم ہیں. ایک تو اس کی چشم پوشی کرنا، یعنی پردہ پوشی کرنا، یعنی اگر وہ آپ کے پاس مانگنے آ رہا ہے، آپ سے اس نے کچھ مانگا ہے، تو آپ اس کی چشم پوشی کریں. آپ یہ نہیں، کوئی بھی آپ کو ملنے آ رہا ہے یا کس سے بھی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے فلاں مانگنے آئی تھی، میں تو حیران ہوگی اس کو دیکھ کے، اسے مانگنا شروع کر دیا، وہ مانگنے آئی تھی، وہ مجھ سے یہ مانگ رہی تھی، وہ مجھ سے یہ مانگ رہی تھی. نہیں، ہم نے پردہ پوشی کرنی ہے، ہم نے چشم پوشی کرنی ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے
کہ اگر مانگنے والا اصرار کر رہے دے دو، طرح طرح کی باتیں کر رہے، آپ کے پاس دینے کے لیے ہے نہیں جو وہ مانگ رہے، تو آپ درگزر کر دیں، کوئی بات نہیں. اچھی بات کہنی ہے اور درگزر کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اس کی باتیں گراں گزر رہی ہیں تو آپ اس کو الٹا سنانے لگ جائیں. نہیں، درگزر کر دیں، کوئی بات نہیں. تو اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. خیر من صدقۃ، بہتر ہے ایسے صدقے سے یتبعها اذی، پیچھے اس کے تکلیف دہ بات ہو. ایک بندی صدقہ بھی کر رہی ہے، باتیں بھی سنا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے رہنے دو ایسا صدقہ، ایسے صدقے کی ضرورت ہی نہیں، تمہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صدقہ کر رہی ہو، الٹا باتیں بھی سنا رہی ہو، دوسروں کی عزت کا بھی خیال نہیں رکھ رہی ہو، تو ایسا صدقہ نا اپنے پاس ہی رکھو. اللہ اکبر. وہی بات نا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا کتنا خیال ہے نا، کتنا احساس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو، مالی حالات اس وقت بہت کمزور تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی فائدہ پہنچاؤ اور صدقہ بھی کرو. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کر دو. مطلب کسی کا کام کروا دو، کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے اس کی ہیلپ کروا دو. تو لوگوں نے کہا اگر اس کی بھی سخت نہ ہو؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، یہ بھی صدقہ ہے. یعنی اچھی باتیں کہنا اور درگزر کرنا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. ایسی صدقے سے بہتر ہے کہ اس کے پیچھے لوگوں کو اذیت پہنچانا ہو، لوگوں کو تکلیف دینا ہو. آپ دیکھیں جس طرح نماز کے لیے 2 قسم کی شرائط ہے نا، ایک شرط ہے صحت. صحت سے کیا مراد ہے؟ جیسے وضو، طہارت، پاک ہونا نا. اور دوسری شرط ہے بقا. نماز کے لیے 2 شرائط ہیں، ایک شرط ہے صحت، ایک شرط ہے بقا. صحت یعنی وضو، طہارت کا ہونا، اور دوسرے جو بقا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نماز میں کسی سے باتیں نہ کرنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا. جیسے ایک آدمی وضو ہی نہیں کرتا یا ہم وضو ہی نہیں کرتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی نہیں، کیونکہ ہم نے وضو ہی نہیں کیا. نماز کے لیے صحت شرط ہے پہلے کہ وضو ہو، اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل ہو. اور اسی طرح آپ نے وضو تو کیا ہے، نماز کے لیے کھڑی تو ہو گئی ہیں، لیکن 1 رکعت یا 2 رکعت کے بعد نماز میں کھانا پینا شروع کر دیا یا بولنا شروع کر دیا تو بھی نماز باقی نہیں رہے گی. تو یہ جو وضو اور طہارت ہے یہ ہے شرط صحت، اور یہ شرط بقا یعنی جو باقی رکھے گی نماز کو، کہ ہم نماز میں بولے نہیں، نماز میں کھائے نہیں، نماز میں پیے نہیں. اسی طرح بالکل صدقہ اور خیرات ہے نا، اس کے لیے بھی 2 قسم کی شرطیں ہیں، ایک شرط ہے صحت اور ایک شرط ہے بقا. اخلاص جو ہے وہ شرط صحت ہے، کیونکہ بغیر اخلاص کے، بغیر نیت اچھی کے صدقہ صحیح نہیں ہوتا. جو صدقہ دکھاوے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اور جو من اور اذا ہے نا، تکلیف دینا اور احسان جتلانا، یہ شرط بقا ہے.
پیچھے وہ صدقہ ہوا ہی کوئی نہیں جس کے شروع میں ریاکاری آ گئی, اخلاص نہیں. اور پھر صدقے کو باقی رکھنا, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اذا سے بچنا ہوگا, من سے بچنا ہوگا, یعنی احسان جتلانے سے بچنا ہوگا, اور پھر تکلیف دہ باتوں سے بچنا ہوگا. پھر ہمارا صدقہ اور خیرات محفوظ ہوگا, ورنہ ہمارا صدقہ اور خیرات محفوظ نہیں ہے. تو جیسے نماز کے لیے شرط صحت اور شرط بقا لازمی ہے, اسی طرح صدقہ و خیرات کے لیے شرط صحت اور شرط بقا لازم ہے, ورنہ اللہ کے ہاتھ صدقہ قابل قبول نہیں ہوگا. اخلاص کے ساتھ دیں, اور پھر دے کے نہ تو احسان جتلائیں اور نہ ہی تکلیف دہ بات کریں. پھر اللہ کہہ رہے ہیں خیر من صدقۃ یتبعها اذی, ایسا صدقہ اپنے پاس ہی رکھو. واللہ غنی, اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ تو غنی, بے نیاز ہے. وہ کسی کے بھی دیے جانے والے صدقے سے بے نیاز ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو در حقیقت تمہاری تربیت کر رہا ہے نا. اور پھر حلیم, حوصلے والا ہے, بردبار ہے. تم اس کی نافرمانیاں کرتے ہو, وہ تمہیں سزا دینے پر طاقت بھی رکھتا ہے, قدرت بھی رکھتا ہے, پھر بھی تمہیں سزا نہیں دیتا. حلیم, وہ حوصلے والا ہے. تمہارے اندر حوصلہ کیوں نہیں ہے؟ وہ دے رہا ہے, دے رہا ہے, دے رہا ہے, پھر بھی تم اس کی ناشکری کرتے ہو. وہ پھر بھی دے رہا ہے, یہ اس کا حوصلہ ہے. انسانوں کو چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب سے حوصلہ سیکھیں. ہمیں اپنا پتہ ہے, ہم غور کریں اپنے آپ پر. ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, پھر بھی ہم پر کتنے احسان کرتا ہے, کہاں کہاں سے ہمیں بچاتا ہے, کیسے کیسے بچاتا ہے. اگر ہمیں پکڑنے لگے تو ہم تو ایک لمحے میں پکڑے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ہی تو ہے کہ ہمیں نافرمانیوں کے باوجود بھی معاف کر رہے, درگزر کر رہے. ہم کہاں کسی کو معاف کرتے ہیں, ہم تو بھولتے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم امیدیں رکھتے ہیں کہ ہم, اللہ معاف کر دیں ہمیں. دعا کیا کریں, اللہ جی بڑے بڑے گناہ گار ہیں, بڑی غلطیاں ہیں, معاف کر دیں. ماضی میں بھی بڑا کچھ کیا ہے, حال بھی اچھا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ مستقبل اچھا کر دیں. تو اللہ تعالیٰ حلیم ہے, یہ اس کا حوصلہ ہے کہ اللہ دے رہا ہے, دے رہا ہے, پھر بھی انسان ناشکری کرے, لیکن پھر بھی وہ دے رہا ہے, کیونکہ وہ حلیم ہے, حوصلے والا ہے. تو ہم نے اپنے رب سے بردباری سیکھنی ہے, ہم نے اپنے رب سے حوصلہ سیکھنا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں وہی بات نا کہ ہم کتنے گناہگار ہیں, کتنے نافرمان ہیں, پھر بھی دے رہے, احسان کر رہے, سب کچھ عطا کر رہے. اس کا حوصلہ ہے. تو ہمیں ہمارے رب سے حوصلہ سیکھنا ہے, اپنے اندر تحمل مزاجی لائیں, بات بات پہ ہائپر ہونا چھوڑ دیں. اہل القرآن تحمل مزاج ہوتے ہیں, اہل القرآن کے اندر ہمت ہوتی ہے, اہل القرآن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے. اہل القرآن بات بات پہ جھگڑنے والا نہیں ہوتا, اہل القرآن بات بات پہ لڑائیاں کرنے والا نہیں ہوتا. اہل القرآن بات بات کو پکڑنے والا نہیں ہوتا, وہ تو درگزر کرنے والا ہوتا ہے, وہ تو حلیم ہوتا ہے. واللہ غنیش حلیم, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز, حوصلے والا ہے. یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تبطلو, مت تم ضائع کرو,
صدقاتکم اپنے صدقات. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے. جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو آتا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نصیحت کہ جب بھی آئے یا ایھا الذین آمنو تو یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں یا تو کسی چیز سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہوتے ہیں. اور یہ مومنوں سے اللہ تعالیٰ کا خاص طور پہ خطاب ہوتا ہے. ہم سب مومن ہیں نا, ہم سب ایمان والے ہیں نا, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں برکات کا نزول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرمائے. تو یہاں پر آپ نے آمنو پہ اپنا نام لکھنا ہے, جو بھی آپ کے نام ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مجھ سے مخاطب ہے, اللہ تعالیٰ یہاں پہ مجھے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بار بار بھول جانے والے انسان کو اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں نا, تاکید کے ساتھ کہہ رہے لا تبطلوا, مت تم ضائع کرو, صدقاتکم اپنے صدقات, دے بھی رہے ہو ضائع مت کرو. ضائع کیسے؟ بالمن والاذی, احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. احسان جتلانے سے اور تکلیف پہنچانے سے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں. لہذا اپنے صدقات کی حفاظت کرو, اپنے صدقات کی صحت کی بھی حفاظت کرو, اپنے صدقات کی بقا کی بھی حفاظت کرو. نہ تم ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. مومن ہو تو ایمان کے تقاضے نبھاؤ, مومن تو ایمان کے تقاضے نبھانے والا ہوتا ہے. کالذی ينفق, مانند اس شخص کی جو ينفق وہ خرچ کرتا ہے, مالہ اپنا مال, رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے, ولا یؤمن باللہ اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ تعالی پر, والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے, ایسے مت ہو جاؤ. ریاکاری سے کیا مراد ہے؟ ریاکاری سے مراد ہے دکھاوے کے لیے کیے جانے والا عمل, جس میں نہ اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے اور نہ اجر و ثواب کی اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ جو ڈر ہے نا, سب سے زیادہ جو اندیشہ ہے وہ مجھے شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھاوا, ریاکاری. ریاکاری شرک اصغر ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے مال مت خرچ کرو, صحت کا خیال رکھو. اور پھر ریاکاری پتہ ہے کون کرتا ہے؟ جس کا دل گناہ کر کر کے, غلطیاں کر کر کے سخت ہو جاتا ہے نا, وہ ریاکاری کرتا ہے. اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال دے, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے, فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے بس وہ خرچ کرتا ہے. اور ایسا صدقہ جو ریاکاری کے ساتھ کیا جائے وہ صرف مال کا ضیاع ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہاتھ آتا اس سے.
نیکی برباد ہوتی ہے اور الٹا گناہ لازم ہو جاتا ہے. ایک تو کرو ہی نہ، دو ہی نہ، ایک دیا دکھاوا کر کے نیکی بھی برباد ہو گئی اور پھر گناہ بھی لازم ہو گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا. وہی بات نا کہ دکھانا تو اللہ کو تھا، دینا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا. آپ کو پتا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے جو ایک ہاتھ سے دیتا ہے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے. کتنی بڑی بات ہے نا. اور پھر آپ نے یہ بھی حدیث سنی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کئی آدمیوں کو لے کے آئیں گے جن میں سے شہید بھی ہوگا، جن میں سے قاری بھی ہوگا، جن میں سخاوت کرنے والا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اس کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، وہ انہیں پہچان بھی لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کیا کیا ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے؟ تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے راستے میں خرچ کیا، آپ نے مال دیا، آپ کے راستے میں نے خرچ کیا آپ کی رضا کو پانے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ تمہیں سخی کہا جائے، تمہیں لوگ سخی کہیں. تمہیں دنیا میں سخی کہا جا چکا، دنیا والوں نے تمہیں سخی کہہ دیا. میرے ہاں تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں میرے ہاں تمہارا. لہذا حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، اور پھر اسے جہنم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال دیا جائے گا. کئی صحابہ اس حدیث کو جب سنتے اور پڑھتے تھے نا بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بچائیے. وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے نہ وہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے. کیونکہ اللہ کی بات کا یقین نہیں رکھتا نا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے. لہٰذا ایسا شخص نہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور نہ ہی آخرت کے قائم ہونے پر یقین رکھتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نہ سمجھ انسان کو مثال کے ساتھ سمجھا رہے ہیں. وہ مثال کیا ہے؟ فَمَثَلُهُ، پس اس کی مثال کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، جیسا کہ مثال ایک صاف پتھر کی، علیہ اس پر تراب مٹی ہو، فَأَصَابَهُ پھر پہنچے اس کو وابل بارش، فَتَرَكَهُ پھر چھوڑ دے اس کو صلدا صاف. آپ تصور کیجئے ایک چٹان ہے، ایک صاف پتھر ہے، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، آپ نے اس میں بیج لگایا یا آپ نے اس میں کچھ بھی لگایا کہ یہاں پہ مجھے فصل ملے گی، یہاں پہ مجھے آم کا پودا ملے گا، یہاں پہ مجھے آم ملیں گے، یا کوئی بھی آپ کے مائنڈ میں آ گیا جیسے میں انار حاصل کروں گی، یہاں سے بیج آپ نے لگایا. لیکن فَأَصَابَهُ وَابِلٌ پھر پہنچی اس کو بارش. وہ چٹان تھی، اس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، بارش آئی تو وہ مٹی کو بہا کے لے گی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا اس کو صاف چھوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، بس اس کی مثال جیسا کہ مثال ایک چٹان کی. چٹان سے مراد سنگ دلی ہے، چٹان سے مراد نیت کی خرابی ہے، چٹان سے مراد
جذبے کی خرابی ہے. جیسے چٹان پر کچھ اگنا ممکن نہیں ہوتا، ایسے ہی جب انسان کی نیت خراب ہو تو کوئی بھی نیک عمل نہ پھلتا ہے نہ پھولتا ہے، نہ اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ اس کا آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے. آپ ایک نیکی اخلاص کے ساتھ کریں گی نا، جذبے کے ساتھ کریں گی، آپ کا دوسری نیکی کرنے کو دل چاہے گا. لیکن جو اخلاص کے ساتھ کام نہیں کرتے نا، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال نہیں کرتے، وہ نیکی پھر پھلتی پھولتی نہیں، اس کا اور نیکیاں کرنے کو دل نہیں چاہتا. جیسے چٹان سخت ہوتی ہے اس کا بھی دل سخت ہوتا ہے، نافرمانیاں کر کے اس کا بھی پھر دل سخت ہو جاتا ہے. علیہ تراب، اس پر مٹی ہو. مٹی کی تہ سے مراد نیکی کی جو ہے وہ ظاہری شکل ہے، نیکی کی ظاہری شکل. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر پہنچے اس کو بارش، یعنی زوردار بارش سے مراد یہاں پہ صدقہ ہے. صدقہ کیا ہے، بارش کی طرح صدقہ تو کیا، لیکن فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر چھوڑ دیا اس نے اس کو صاف. بارش آئی، صدقہ تو کیا لیکن بس وہ صاف ہو گیا. یعنی صدقہ کیا تو ہے لیکن ریاکاری کی وجہ سے صدقہ کیا ہو گیا، صلدا، صاف، کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر نہیں. لا یقدرون علی شیء، نہیں وہ قدرت رکھتا یا نہیں وہ قدرت رکھتے، علی شیء کسی چیز پر، مما کسبو اس سے جو کمایا انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بیج لگایا، انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ مال کمایا لیکن کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا. لا یقدرون علی شیء، مال دیا تو کمایا، مال دیا لیکن اخلاص چونکہ نہیں تھا، لا یقدرون علی شیء، وہ مال دینے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا. کیونکہ صدقے کے اندر نا صلاحیت ہے. صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور صدقہ کرنے سے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، نیکیاں بھی بڑھتی ہیں. اور ریاکاری سے جو کیا گیا صدقہ ہے اس سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو محنت کی، جو کمایا، لا یقدرون، کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ فائدہ نہیں ہوا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتے، القوم الکافرین، انکار کرنے والی قوم کو. جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی نا، اللہ تعالیٰ جا بجا کہہ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، لیکن اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ بھی پھر ہدایت نہیں دیتے. اعمال کو غلط جگہ پہ رکھتے ہیں جب، پھر اللہ بھی رہنمائی نہیں کرتے. جس رب کے لیے خرچ کرنے سے فائدہ ہونا تھا، جب اس رب کو ہی چھوڑ دیا، اس رب کو ہی اندر نہیں لائے، تو پھر لا یہدی، وہ بھی ہدایت نہیں دیتا، وہ بھی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے؟ اللہ تعالیٰ کس کی رہنمائی کرتے؟ اللہ تعالیٰ اس کی ہی رہنمائی کرتے ہیں جو رہنمائی لینا چاہتا ہے. جو ہدایت لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان فرما دیتے. جو ہدایت نہیں لینا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کو ہدایت نہیں دیتے. جب آپ جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، آپ نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، جب آپ جذبے کے ساتھ، شوق اور لگن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو آیات آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آتی ہیں. جب سستی کاہلی ہوتی ہے تو آیات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا قانون رکھا ہے کہ اللہ زبردستی کسی پر مسلط نہیں کرتے کچھ بھی. جو خوشی سے قبول کرے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کے اس کو دیتے. آپ خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو قبول کیا کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہو کہ آپ کو سمجھ عطا فرمائیں گے.
آپ خوشی سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں، صدقہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہوتا ہے نا، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی سے چاہت ہوتی ہے، ہمارے لیے یہی ہوتا ہے، ہم اس کے لیے یہ کر دیں، ہم اس کے لیے یہ کر دیں، ہم اس کے لیے یہ کر دیں۔ جب ہم اللہ ہی کے لیے صدقہ کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہم دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ انسان دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر برقرار رکھتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے کس کی؟ انکار کرنے والے لوگوں کی۔ اللہم لا تجعلنا منہم، سب کہیں اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اب جو آیت ہم پڑھنے لگے ہیں نا، پچھلی آیات میں ہم نے صدقات غیر مقبولہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون سے صدقات اللہ کے ہاں نہ قبول کیے گئے ہیں، غیر مقبولہ۔ اور اب ہم جو آیا پڑھنے لگے ہیں اس میں ہم صدقات مقبولہ کے بارے میں، یعنی وہ صدقات جو اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں، وہ کون سے صدقات ہیں۔ اور سبحان اللہ، قرآن مجید کا یہ طرز عمل رہا ہے، یہی طریقہ رہا ہے کہ اچھائی کے مقابلے میں برائی اور برائی کے مقابلے میں اچھائی، اچھوں کے مقابلوں میں برے اور بروں کے مقابلے میں اچھے، ایمان اور اسلام کے مقابلے میں کفر اور شرک، اور کفر اور شرک کے مقابلے میں اسلام اور ایمان کا ذکر ہوتا ہے، لازمن ہوتا ہے۔ اور ہر ایک کا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نتیجہ بتاتے ہیں، ہر ایک کا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انجام بتاتے ہیں، تاکہ جو پڑھنے والے ہیں ان کے اندر نیکی کی رغبت پیدا ہو اور بدی سے نفرت ہو۔ تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے صدقات غیر مقبولہ کے بارے میں بتایا کہ مجھے ایسے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان صدقات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں جو مقبولہ صدقات ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے، اور مثال ان لوگوں کی جو ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالی کی رضا مندی۔ سبحان اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ تعالی کے راستے میں اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے۔ جیسے خرچ کیا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، جیسے خرچ کیا نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، جیسے خرچ کیا نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے۔ ان کا خرچ کرنا کیسا تھا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنا، اللہ راضی ہو جائے۔ ایسے تو نہیں نا، جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر جب تمہارے پاس موت کا فرشتہ آئے گا نا، وہ تمہیں یہ کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ، خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو لقب اتنا خوبصورت دیا، جب بھی ہم صحابی کا نام لیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، رضی اللہ عنہن۔ عموماً یہ طالبات جو ہے نا وہ غلطی کرتی ہیں، صحابی کے لیے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، ایک صحابی کے لیے ہوتا ہے رضی اللہ عنہ،
عموماً کہہ دیتی ہیں عنہا. یہ جو ہا ہے نا یہ عورت کے لیے ہوتا ہے. رضی اللہ عنہ صحابی کے لیے, رضی اللہ عنہا صحابیہ کے لیے. اگر دو صحابی ہیں, جیسے ابھی میں نے نام لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اگر میں ان کا اکٹھا نام لے کے دو کا بولوں تو کیا بولوں گی؟ رضی اللہ عنہما. ابو بکر صدیق, عثمان رضی اللہ عنہما. تو دو کے لیے عنہما بولا جاتا ہے, ایک کے لیے عنہ, اور صحابیہ کے لیے عنہا. اگر زیادہ مرد ہیں مطلب زیادہ صحابی ہیں پھر رضی اللہ عنہم, ہم بیم لاسٹ پہ. اگر ساری عورتیں ہی ہیں پھر ہم کہیں گے رضی اللہ عنہن, عنہن. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ایک عورت آ جاتی ہے, جیسے 10 صحابہ ہیں ان میں ایک عورت ہے جو کہ صحابیہ ہے, پھر ہم یہ سوچ میں نہیں پڑیں گے کہ ایک عورت بھی ہے اس کے لیے اب عنہا بولوں اور باقی صحابیوں کے لیے عنہن بولوں. نہیں, جب ایک عورت آ جائے بدلے میں چاہے 10 صحابی ہیں, 20 صحابی ہیں, 100 صحابی ہیں, تو ہم سب کے لیے پھر اکٹھا یہی بولیں گے رضی اللہ عنہم, عنہم. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو صحابی کے لیے کیا بولنا ہے؟ رضی اللہ عنہ. صحابیہ کے لیے کیا بولنا ہے؟ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے. تو جو اللہ تعالی کی رضا تلاش کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں, وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, اور اپنے دلوں میں پختگی پیدا کرنے کے لیے, یا اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے. دلوں کی پختگی کیا ہے؟ دلوں کی پختگی یہی ہے, ملے گا آخرت میں انشاءاللہ, آخرت میں اجر دیں گے اللہ تعالی. ان کو پکا یقین ہوتا ہے جب وہ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں, ان کو یہ یقین ہوتا ہے, ان کو پکا یقین ہوتا ہے, دل کا پورا یقین ہوتا ہے کہ ان کو اجر ملے گا. جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دیں گے. ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں. ہم بھی اپنے دلوں کی مضبوطی کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں. دلوں کی مضبوطی بہت اہمیت کی حامل ہے. ہمارے دل ہی تو ہیں جو جب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ہم بھی ادھر ادھر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پڑھا کرو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو مضبوط کر دے اپنے دین پر. اللہ تعالیٰ سے یہ کثرت سے دعا کیا کرے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پختگی عطا فرمائے, صحابہ جیسی پختگی. پھر آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے کمثل جنت, جیسا کہ مثال جنت, ایک باغ کی, بربوۃ بلند, آپ معنی کریں گی جیسا کہ مثال بلند باغ کی. ایسا باغ جس میں درخت بھی بہت زیادہ ہے, اس کا سایہ بھی گنا ہے, اور اتنے زیادہ درخت ہیں زمین کو بھی انہوں نے چھپایا ہوا ہے, دھوپ بھی نہیں پہنچنے دیتے, اور پھر وہ باغ ہے بھی بربوۃ, اونچی جگہ پر, اونچی زمین پر ہے, جس کو صبح دوپہر شام سورج کی پوری روشنی حاصل ہو رہی ہے. اور ایسے باغ کے جو پھل ہوتے ہیں نا وہ بڑے عمدہ, بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں جیسے کہ مثال بلند باغ کی, اصابہا پہنچے اس کو, وابل بارش, فآتت پھر وہ لائے, اکلہا اپنا پھل, ضعفین دگنا. جیسے کہ مثال بلند باغ کی, بلند باغ جس میں درخت بے شمار ہے, اسی طرح
بلند باغ مومن جو ہوتا ہے اس کے جو ارادے ہوتے ہیں، اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بھی بہت بلند ہوتا ہے. دل کا مقام جو ہوتا ہے ایمان والا وہ بلندی پر ہوتا ہے، عروج پر ہوتا ہے، جس کے اندر نیکیاں کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے. صبح شام دوپہر ہر وقت، صبح بھی اللہ کے لیے، شام بھی اللہ کے لیے. اصبحنا واصبح الملک للہ، امسینا وامسی الملک للہ. جب صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں کتنا پیارا لگتا ہے نا. ہم نے صبح کی اور تمام ملک والوں نے صبح کی، للہ، اللہ کے لیے. تو اس کے اندر نیکیاں کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کا جو دل میں ایمان کا مقام ہوتا ہے وہ بہت بلند ہوتا ہے. پھر جب اصابها وابل، پہنچے اس کو بارش، فآتت اکلها ضعفین، یعنی بارش پہنچنے سے پھل میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی دگنا پھل ہوتا ہے. یعنی اس کی نیت بھی خالص ہوتی ہے نا صدقہ کرنے کی، تو پھر وہ دگنا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں. پہنچے اس کو بارش، یعنی جب صدقہ کرتا ہے تو پھر اس کو اجر بھی پھر کتنا ملتا ہے، ڈبل ملتا ہے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، بس اگر نہ پہنچے اس کو وابل بارش، فَطَلْ، بس شبنم ہی کافی ہے. اگر نہ بھی بارش پہنچے، یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے ایمان کا لیول نا تھوڑا کم ہوتا ہے، ایمان کا جذبہ تو ہوتا ہے دل میں لیکن شدت نہیں ہوتی. یہ جو بارش والی بات ہے نا، یہ شدت کی بات ہے کہ پھر وہ دگنا پھل لاتا ہے، ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اجر میں بھی مزید اضافہ ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن ایمان نے شدت نہیں پکڑی ہوتی، تو ان کے لیے اللہ کہہ رہے فطل، شبنم کافی ہے، پھل اگ جاتا ہے شبنم سے. یعنی نم زمین ہوتی ہے نا، اس سے پھل اگ جاتے ہیں. اس کے دل میں ایمان کا جذبہ اگ ہی جاتا ہے، اس کو اجر ثواب مل ہی جاتا ہے. اور صحابہ میں اتنا جذبہ تھا، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے سلف صالحین جو تھے وہ بھی بڑا اللہ کے راستے میں ہر دن خرچ کیا کرتے تھے. ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بھی مسجد میں جاتے تھے نا تو ان کی آستین میں نہ کچھ ہوتا تھا، یعنی ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تھا، کبھی پیسے، کبھی روٹی، کبھی گندم. تو ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ پیاز بھی لے جاتے دیکھا. میں نے ان سے کہا یہ تو آپ کے کپڑوں میں بدبو پیدا کر دے گا. تو وہ مجھے کہتے ہیں مجھے گھر میں صدقہ کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی تھی، پیاز کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملی تھی، تو میں یہی اٹھا لایا. اللہ اکبر کبیرہ. فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں آپ کی نیتوں کا بھی مجھے پتا ہے، آپ کے اعمال کو بھی میں دیکھ رہا ہوں. جو بھی تم کرتے ہو، اخلاص کے ساتھ نیکی کر رہے ہو یا ریاکاری ہے، مجھے سب پتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں انسان کو کہ جو بھی تم کر رہے ہو مجھے سب پتا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں. اور یہ چیز اگر انسان کے اندر بیدار ہو جائے نا، جاگ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، تو تم اخلاص کے ساتھ صدقہ کر رہے ہو یا ریاکاری کے ساتھ یا احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر، اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ ابتغاء مرضات اللہ، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کی پختگی کے لیے
ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.